بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ کچھ بد باطن لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہیے۔ بہرحال حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس عابد و زاہد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں سرگردہ رہنے لگی۔ بالآخر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فحشا ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے۔ اس طرح ان بدبختوں کی وہ جماعت اس فحشا عورت کے پاس آئی اور کہا، اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے رسوا اور ذلیل کر سکتی ہے۔ پھر وہ فحشا عورت اس فعل مذموم کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کی عبادت خانے کی طرف چلی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا، اے اللہ کی بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک نوجوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات گہی کسی غیر محرم عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں۔ پھر وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ آواز لگائی، اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا را مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی۔ آخر کار نوجوان نے ترس کھاتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فحشا عورت سینہ کھولے نیم اریا حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باآیا نوجوان نے فوراً نگاہیں نیچے جھکا لی اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ پھر وہ نوجوان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فحشا عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دے دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فحشا عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی و پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس فحشا عورت نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی ہے تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہر حال میں، چاہے خلوت ہو یا جلوت، اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس نوجوان نے اپنی انگلیاں تو جلا ڈالی، لیکن ایک نظر بھی اس فحشا عورت پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی رسوا و ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی راہ نکال لیتا ہے۔ حاسدین نے تو خوب کوشش کی کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اس قادر متعلق کے سامنے کسی کی کیا مجال؟ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ وہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اور محترم عزیز دوستوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذلت و رسوائی سے بچائے اور ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔